الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر مومن کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ طریقہ سکھایا ہے. انسان کی زندگی یہ مختلف حالت کے دو چار رہتی ہے. کبھی زندگی میں خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، کبھی زندگی میں غم صدمے کے لمحات ہوتے ہیں. کبھی انسان کے اوپر فراخی ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے، کبھی تنگی ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے. لیکن ان سب حالتوں کے باوجود جو مومن کا عقیدہ ہے، مومن کا اللہ رب العزت پر ایمان ہے، یہ متزلزل نہیں ہونا چاہیے، یہ گڑگڑانا نہیں چاہیے. سورہ تغابن بہت زیادہ فضیلتوں والی سورت ہے. مومن کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، جب بھی کوئی اہم کام مطلوب ہو، جب بھی کوئی مراد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، ہمارے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ یہ سورت پڑھ لی جائے تو اللہ تبارک و تعالی جلد وہ مشکل حل فرما دیتے ہیں، آسان فرما دیتے ہیں. مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن کریم کا ترجمہ کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، جو آیات میں نے خطبے کے بعد آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات اس سورت کا دعویٰ ہے، اس سورت کا خلاصہ ہے، اس سورت کا بیان ہے. وہ خاص تعلیم، وہ خاص بات، وہ خاص طریقہ جو مومن کو سکھایا جا رہا ہو، وہ دعویٰ کہلاتا ہے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا ہے اس پر ایک مومن کو غور کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی بھی غم، کوئی بھی صدمہ، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی غم، کوئی بھی حزن، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف مومن کو نہیں ہوتی، نہیں پہنچتی الا باذن اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالی کی مشیت اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق ہوتی ہے.
اس آیت کے اندر در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے مومن کے لیے صبر اور اجر کا بہت بڑا سامان رکھا ہے. ایک مومن اور کافر میں خاص طور پہ صدمے اور مصیبت کے وقت میں یہی فرق ہے، یہی مابہ الامتیاز ہے کہ مومن جب وہ سوچتا ہے، اپنی فکر میں جاتا ہے، اپنے دماغ کو چلاتا ہے، آخری نتیجہ اور منتہا وہ یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی تکالیف پیش آ رہی ہیں، جو بھی احوال ہیں، الا باذن اللہ، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق ہے. ہمارے مسلمان بھائی اکثر نظر آتا ہے پریشان ہوتے ہیں، فکر میں ہوتے ہیں، مختلف شکایات لے کر علماء کرام کے پاس آتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں جلدی جلدی اموات ہو رہی ہیں، ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں رزق کی تنگی ہو رہی ہے، ہمارے اہل میں، ہمارے گھر والوں میں پریشانیاں آ رہی ہیں، اور مجھے شک ہے کہ فلاں شخص نے اور فلاں آدمی نے، فلاں خاتون نے کوئی دم درود کیا ہے، کوئی جادو سحر کیا ہے، لہذا آپ اس کا توڑ کر دیجیے. حقیقت یہ ہے کہ جادو سحر، کسی کو نقصان پہنچانا، یہ یقیناً ایک حقیقت ہے، لیکن ان تمام حقائق کے اوپر جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات محترم ہے. ایک مسلمان کو جب اپنے رب سے تعلق قائم ہو جائے، اپنے الہ سے وہ قریب ہو جائے، اس قابل ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی سے براہ راست وہ اپنا ایک تعلق قائم کر سکے، وہ ہاتھ اٹھائے اور دعا کرے تو وہ ان تعبد ربک کأنک تراہ، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کا مشاہدہ کر رہے ہو، زیارت کر رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر وہ مقام اور وہ درجہ اور وہ یکسوئی دل میں بھی حاصل نہیں ہو رہی تو یہ عقیدہ اور ایمان تو رکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اللہ کی نگرانی اور قدرت میں ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کو ہمہ وقت اپنا عقیدہ، اپنا ایمان، اپنی سوچ وہ توحید والی رکھنی چاہیے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چند آیات آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو مومنین کی شان ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی پر توکل رکھتے ہیں. فارسی میں شعر ہے، گری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. غالباً شیخ سعدی رحمہ اللہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو بے غم ہو، بے فکر ہو، اور اس کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہوتی. اگر کوئی ایسا ہوگا تو وہ انسان نہیں، بنی آدم نہیں ہوگا، وہ کوئی اور مخلوق ہوگی. لہذا میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، یہ دنیا چند روزہ زندگی کا نام ہے. اس دنیا کے اندر جو دنیا کا وقت ہے، جو دنیا کے لمحات ہیں، گھڑیاں ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہیں. ان کو ہم غنیمت بھی بنا سکتے ہیں، ان کو ہم اپنے فائدے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر یہ اس طرح استعمال نہ ہو تو پھر یہ وبال جان، مشکل، تکلیف کا سبب بھی بن سکتے ہیں. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک سے زائد مقام پر فرما دیا ہے
ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. قرآن کریم کی مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ تعلیم مسلمانوں کو باقاعدہ فرمائی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو احوال ہیں، جو حالات ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالی کے حکم قدرت کے مطابق ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ایک پریشانی یہ لاحق ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات کی سب سے زیادہ پابند ہے، اللہ تبارک و تعالی کے سب سے بڑے فرمانبردار اور سب سے بڑے مومن وہ پیغمبر کی ذات ہے. اگر ہم غور کریں اور دیکھیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا فرماتے تھے، وہ کیا احکامات جاری کرتے تھے اور صحابہ کرام کو کیا تعلیم دیتے تھے، اس میں سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات اور سورتوں کا ہے. لہذا ہمیں سب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنانا یہ ضروری ہے. اسی طرح پھر احادیث کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات کے اندر، تابعین کے فتاوی اور مسائل کے اندر، ائمہ اربعہ اور ان کی فقہ کے اندر جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں وہ حقیقت میں قرآن کریم کی ہی تفصیل ہے، تشریح ہے. لہذا ایک مسلمان اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر جو وقت گزارا جا رہا ہے، دنیا کے اندر جو اس کے لمحات گزر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات کے عین مطابق ہوں، تو پھر اس کو یہ تمام تعلیمات اپنانی پڑیں گی. ہمارے معاشرے میں دین کے سلسلے میں لوگ اپنے آپ کو خود مختار یا آزاد سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اسلاف اور ہمارے بڑوں نے جو تکالیف اٹھائی ہیں، جو دین کی خدمت میں قربانیاں دی ہیں، جن پریشانیوں کو برداشت کیا ہے، کئی سال تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن ایک سنت پر عمل سے دستبردار ہونے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ کوئی اور حکم نہیں ہے، کسی اور کتاب سے بنا کر نہیں لائے، قرآن کریم کی آیت ہے. اللہ کی اطاعت ضروری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، حدیث کے امام ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں پیغام عطا کیا گیا ہے، روشنی کا، ہدایت کا، وحی کا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بلاغ لگایا گیا تھا، پہنچانا، تبلیغ، سمجھانا، علم کی دولت آگے بڑھانا. وعلینا التسلیم، ہم پر جو لازم ہے وہ تسلیم ہے، وہ ماننا ہے، وہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام یہ ایسے کوئی فضول یا العیاذ باللہ ہلکی پھلکی بات نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کو اس کا ماننا ضروری ہوتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے، ہمارے دین کا نام ان الدین عند اللہ الاسلام ہے. دین اللہ تبارک و تعالی کے ہاں دین برحق اور دین نجات والا وہ اسلام ہے. اسلام کا کیا مطلب ہے؟ اسلم تسلم. اگر اسلام میں آنا ہے تو پھر تسلیم اللہ تبارک و تعالی کا حکم مان کر ہوگی تو اس کے ساتھ سلامتی بھی حاصل ہو جائے گی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اس سورہ تغابن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ یہ ارشاد فرما دیا اور جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا، یعنی مخاطب کون ہے؟ صحابہ کرام. اگر خدا نہ خواستہ اور علیاذ باللہ تم منہ پھیر کے چلے گئے اور اس پر عمل نہیں کیا
فإنما على رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کی ذمہ، ہمارے رسول کا کام، ہمارے رسول کا مشن وہ واضح پیغام پہنچانا ہے، ہر بات کو منوانا اور ڈنڈے سوٹے اٹھا کے ہر بات کو زبردستی عمل کروانا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لازم نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر یہ تسلی دی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ہمارے پیارے پیغمبر ان کی باتیں نہ ماننے پر، ان کے ایمان نہ لانے پر اور ان کی سرکشی پر آپ اپنا سینہ نہ گھولیے، آپ اپنے دل میں غم نہ کھائیے، پریشانی مت لائیے۔ لیکن ظاہر بات ہے یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو اس کے ذمہ کام لگایا جائے، اس کے ذمہ جو ذمہ داری لگائی جائے اور بشرط یہ کہ وہ اس کو حق سمجھتا ہو تو وہ خود بخود اس بات پر مائل ہو جاتا ہے کہ تمام عالم، تمام کائنات، تمام دنیا وہ اس بات کو سمجھ لے، اس بات پر عمل کرنا شروع کر دے، اس پیغام کو تسلیم کر لے، اس پیغام پر آمنا و صدقنا کر لے تاکہ وہ کام آگے بڑھتا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ وہ ہمیشہ اس بات سے بھرپور ہوتا تھا کہ کہیں نہ کہیں اللہ کے دین کا پیغام آگے بڑھایا جائے، کہیں نہ کہیں اللہ کے دین کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن مقامات پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی، مثلا سورہ عبس میں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، یہ جو نابینا صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا قدر ناگوار گزرا، اس وقت آپ مکہ کے بڑے افراد اور مکہ کے سرداروں کو تبلیغ کا کام کر رہے تھے، ان کو اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اب وہ وقت نہیں ہے کہ رسول آئیں یا پیغمبر آئیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری رسول نبی تھے، خاتم النبیین تھے۔ ہمیں اب کسی اور وحی کا انتظار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس بات کا انتظار نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی مسیحا یا کوئی شخص ہوگا جو یہاں آئے گا ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالے گا، اس طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو پیغام ہم تک پہنچایا ہے وہ وضاحت کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے ہم تک پہنچ چکا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس آیت کے بعد والی آیت یہ ایک مومن کے لیے اس کی تمام زندگی کا اور مشن بن جائے تو کافی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ ہمیں اپنا عقیدہ وہ مضبوط رکھنا ہوگا، ہمیں ہمیشہ اور ہمیشہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی جو حق احکامات دیے گئے ہیں اسی کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور جب کوشش ہو جائے تو پھر نتیجہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کر دیا جائے، اس کو توکل کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے توکل اور ایک ہوتا ہے تعتل۔ توکل یعنی آپ کی بس میں جو اللہ تبارک و تعالی نے انتظام عطا فرمایا، قدرت عطا فرمائی، وہ آپ نے کوشش کر کے کام مکمل کر لیا۔ اب اس کام میں کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا فائدہ ہوتا ہے، کتنا نتیجہ نکلتا ہے، یہ آپ اللہ تبارک و تعالی پر چھوڑ دیں، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ میں تو توکل کرتا ہوں لہٰذا میں اس جگہ سے اٹھ کے وہاں نہیں جاؤں گا اور اللہ سے دعا کرے گی یا اللہ مجھے وہاں پہنچا دے۔ یا حضرت والد صاحب مثال دیا کرتے تھے کہ کسی شخص نے شادی نہیں کی اور دعائیں کرتا ہے کہ بچے ہو جائیں، یہ تعتل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک قسم کی بے ادبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ علماء کرام نے حرام ناجائز قرار دیا ہے۔
لہذا ہمیں اپنا عقیدہ وہ مضبوط رکھنا ہوگا. اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھنا. اللہ تبارک و تعالی سے ہی ہر چیز کی مدد مانگنی ہے، ہر شے مانگنی ہے. حدیث شریف میں یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ جوتے کا جو تسمہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی سے مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں توکل کو اپنانا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.